السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ہناز ناولس۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے، اور قسط کو لائک ضرور کر دیجئے گا۔ جب بھی پڑھ لیں اپنا رسپانس ضرور شیئر کیا کیجیے۔ اور میں نے آپ کو یہ کہنا تھا کہ کافی دن ہو گئے ہیں اپنی پرسنل ایشوز کی وجہ سے میں قسط نہیں دے پائی، اس کے لیے تہہ دل سے معذرت کرتی ہوں آپ سے، اور اسی وجہ سے آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں 2 اقساط کے برابر ایک لانگ ایپیسوڈ، جو کہ ہے فہام اور دعا کی مہندی اسپیشل ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ پسند آئے گی، تو وقت تھوڑا سا گزار دیا ہے تو آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ پڑھ کر ضرور بتائیے گا کیسی لگی آپ کو آج کی قسط۔ ناول دل نے تم کو چن لیا ہے، قسط نمبر 16۔ سورج افق پر غروب ہو رہا تھا اور اس کی نارنجی کرنیں آسمان پر بکھری پڑی تھیں۔ رات کا اندھیرا انہیں اپنی لپیٹ میں لینے کو پر تول رہا تھا۔ اس وقت سڑکوں پر معمول کی ٹریفک رواں دواں تھی۔ سہانا ہیڈ فون کان میں لگا کر گانے سنتے ہوئے تیز سپیڈ سے اپنی نئی مہنگی گاڑی خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اسے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ ہو، یا یوں کہہ لے نیا پیسے کا خمار چھایا ہوا تھا۔ اس نے سیاہ چست جینز پر پنک کلر کا ڈیزائنر ٹاپ پہن رکھا تھا، پنک رنگ کے ہائی ہیل والے بند شوز پہنے ہوئے تھے۔ سفید نرم و ملائم سے چہرے کے گلابی گال ایسے لگ رہے تھے جیسے برف کے مجسمے میں گلابی رنگ کی آمیزش ہو۔ گول پیشانی، کھچی ہوئی بھویں، بڑی بڑی براؤن کٹورا سی آنکھیں جن پر پلکوں کی گھنی باڑ تھی، گلابی گالوں پر سایہ فگن ہوتے ہوئے اس کے حسن کو مزید نکھارتیں۔ مغرور ستواں ناک، سرخ یاقوتی ہونٹوں پر دلکش سا تبسم تھا۔ براؤن رنگ کے بال ہائی ٹیل میں مکید تھے جو اس وقت اس کے چہرے کے اطراف سے ہو کر اس کے شانوں اور کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ نوخیز اور خوبصورت جسم کسی کانچ کی گڑیا سے ملتا تھا۔ وہ اپنے نئے خیالوں میں گم، گاڑی ایک کیفے کی پارکنگ میں لگائے اب کیفے کے اندر جا رہی تھی۔ اس کی ہیلز کی ٹک ٹک آرتاش برپا کر رہی تھی۔ وہ جا کر ایک چیئر گھسیٹ کر اس پر بڑے مغرورانہ انداز میں بیٹھی۔ "واٹس پرابلم؟" وہاں موجود ایک انسان ایک نظر اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ سہانا کو اس پر سخت تاؤ آیا، اس کے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے پر۔ اسے بگڑے ہوئے امیر زادوں پر بہت غصہ آتا تھا۔ اس کے ماتھے کی سلوٹوں میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ "آپ کے لیے آفر ہے، آپ ایڈ میں کام کریں گی؟ یہ میرا کارڈ۔" اس نے یہ کہہ کر ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ سہانا نے پہلے کارڈ کی طرف دیکھا، پھر اس انسان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، "کتنے پیسے ملیں گے ایڈ کے؟" "1 لاکھ۔ "ہنں، 1 لاکھ!" وہ طنزی انداز میں ہنکارا بھر کے بولی۔ "یہ دیکھو، 1 لاکھ۔ 1 لاکھ کو تو سہانا اپنی ہاتھوں کی میل سمجھتی ہے، اور تم مجھے 1 لاکھ کی آفر کر رہے ہو؟ مجھے انجان سمجھ کر بے وقوف بنا رہے ہو؟" وہ اپنے کلچ میں سے 5000 کے نوٹوں کی گڈی کو اس کے سامنے اچھالتے ہوئے کروڑفرانہ انداز میں بولی، "ہاں، بیوٹی ود برین۔" وہ اس سے متاثر ہوئے ستائشی انداز میں بولا، "یا آئی نو۔" وہ ایسے بولی جیسے اس پر احسان کر رہی ہو۔ "آئندہ اگر مجھے آفر کرنی ہو تو سوچ سمجھ کے کرنا۔" اس نے ابرو اچکا کر رعب سے کہا، اور اس کا دیا ہوا کارڈ واپس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بیچارہ شخص ہاتھ میں کارڈ پکڑے ہونکوں کی طرح منہ کھول کر اس مغرور دوشیزہ کو دیکھ رہا تھا۔ "اوہ، تو یہاں بت بن کے کیوں کھڑا ہو گیا ہے؟" جواد جو اس کے ساتھ آیا تھا پر اس نے آ کر اس کا کندھا ہلا کر پوچھا تو وہ پیچھے مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ "کیا ہوا ہے؟" "وہ میں نے ایڈ کی آفر کی تھی۔" اس نے مختصر سی بات بتائی۔ جواد نے اس لڑکی کا بغور سرتپا جانچتی ہوئی نظروں سے جائزہ لیا۔ "ایکسکیوز می میم۔" وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔
سہانا کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے اس کے یوں بے تکلفانہ انداز میں اسی کے ٹیبل پر سامنے بیٹھنے پہ، لیکن جیسے ہی اس شخص کے چہرے کو دیکھا اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا، اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلیں، وہ حیرت و استعجاب کی کیفیت ملی جلی کیفیت میں مبتلا خوش ہوئی تھی۔ ہائے جواد لشاری! طرح دار حسینہ نے ایک ادا سے ہاتھ ہلا کر جواد لشاری کو اپنی طرف متوجہ کیا، جو کین کی چیئر پر قدرے پھیل کر سن گلاسز لگائے بیٹھا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ملک کے مایہ ناز ڈائریکٹر جواد لشاری کے سامنے بیٹھی ہے۔ ہائے! جواد لشاری نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو وہ سہانا خوشی سے چہک اٹھی، گویا ہفتے کلیم کی دولت مل گئی ہو۔ وہ خوبرو سا شخص ہر لڑکی کا کرش تھا، اس کی شہد رنگ گہری سی آنکھیں، اونچا لمبا قد، اس کا سٹائل، غرض وہ شخص ہر ادا سے کمال رکھتا تھا۔ کہو کیا آرڈر کروں، کیا لینا پسند کرو گی؟ جواد لشاری نے سن گلاسز شہد رنگ آنکھوں سے تھوڑی سی نیچے کی۔ مجھے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا آپ میرے سامنے ہیں اور خود سے میری پسند ناپسند جاننا چاہ رہے ہیں۔ اسے میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں یا ماجرا کچھ اور ہی ہے؟ وہ ادائے بے نیازی سے بولی۔ جینز اور ٹاپ میں ملبوس کھلتی رنگت والی لڑکی حسن کا حسین مجسمہ تھی۔ حسین لڑکیوں کے ساتھ کافی پینے سے میرا وقت اچھا گزرتا ہے، سوچا کیوں نہ آج یہ شرف آپ کو بخشا جائے۔ اس کے ہر انداز سے حد درجہ مغروریت جھلک رہی تھی۔ نام تو ابھی تک پوچھا نہیں اور کافی کی آفر؟ وہ بھی استہزائیہ انداز میں مسکرائی۔ ملاقات ہو گئی ہے، اب نام بھی جان لیں گے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ویسے تمہاری جیسی حسین لڑکی کا نام بھی تمہاری طرح کچھ اٹریکٹیو ہی ہوگا۔ تمہیں دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے جیسے تپتی دھوپ میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو روح تک سکون پہنچا دے، ہے نا مس سہانا؟ وہ لبوں پر انگلی رکھے شہد رنگ آنکھوں میں اس کا سراپا نہارتا انتہائی جذب سے بولا۔ مقابل کے لب شرمیلی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ کبھی جواد لشاری جیسا انسان میری تعریف میں رطب اللسان ہوگا۔ مخروطی انگلیوں کے ناخن دیکھتی وہ پرشوق ہوئی۔ عمر، ایم آئی رائٹ؟ مقابل کی آنکھوں میں پر یقینی اور دل فریب انداز نے عمر نامی لڑکے کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ یہ وہ انسان تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے سہانا کو ایڈ کی آفر کر رہا تھا۔ جواد لشاری کے پوچھنے پر اس کے لبوں پر اشتیاق سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ کریکٹ، عمر تائیدی انداز میں اثبات میں سر ہلانے لگا۔ جواد لشاری؟ مگر تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ کہیں کوئی اور چکر تو نہیں؟ مشکوک نگاہ اس پر محسوس کرتے اس کے ذہن میں امڑانے والے سوال کو زباں پہ لائی تو اس کے چہرے پر سنجیدگی ابھر آئی۔ واٹ دا ہیل! تم جواد لشاری پر شک کر رہی ہو؟ مجھ سے ملنے کے لیے ہزاروں حسین لڑکیاں لائن میں لگی رہتی ہیں، میری منتیں کرتی ہیں کہ انہیں ایک چانس دے دوں۔ تم سے پیار سے بات کیا کر لی تو مجھ پر ہی شک کرنے لگی؟ وہ بھاری آواز میں غررایا۔ ماتھے پر ابھری لکیریں، بھنچے ہونٹ اور تنے ہوئے جبڑے دیکھ کر سہانا گھبرا گئی تھی۔ پل بھر میں وہ شخص خونخوار شیر لگنے لگا تھا۔ ارے تم تو غصہ کرنے لگ گئے، جسٹ کڈنگ سویٹ ہارٹ۔ بوکھلائی سی وہ ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھے بپھرے ہوئے جواد لشاری کو ریلیکس کرنے لگی، جو اب سرخ چہرے سے اسے گھور رہا تھا۔ مذاق حد میں ہی اچھا لگتا ہے۔ وہ سر جھٹک کر برفیلے لہجے میں بولا۔ ایسا ہی تھا، اپنے اوپر غلط الزام اسے تیش دلاتا تھا۔ آرڈر کریں؟ اب وہ ملتجیانہ انداز میں گویا ہوئی تو جواد لشاری نے شان بے نیازی سے سر ہلایا۔ ویٹر کو بھی اس نے خود ہی اشارہ دیا تھا۔ آرڈر نوٹ کرو۔ ویٹر کو اس نے سرخ آنکھوں سے گھور کر کہا تو مقابل ویٹر کی حالت بھی پتلی ہو گئی۔ میم کے لیے کافی اور میرے لیے ریڈ بل کے ساتھ بھی لے آنا۔ سہانا کی آنکھیں جیسے باہر نکلنے کو ہوئیں، ایک گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ تو اب پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس نے یہ کیا منگوایا ہے، پہلے ہی وہ بھڑک اٹھا تھا۔ بیبی، اینی پرابلم؟ جواد لشاری نے ابرو اچکائے اسے کسی گہری کشمکش میں مبتلا ہوا دیکھا تو سوال کیا، وہ جو ساکت سی مخروطی انگلیاں مسل رہی تھی۔
نو نیور، مجھے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ مجھے کیسے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے؟ سٹ پٹاتی ہوئی وہ مصنوعی جبری مسکراہٹ طاری کیے بولی تو جواد لاشاری نے تعصب سے سر ہلایا۔ وقت جیسے پنکھ لگا کر اڑ گیا تھا۔ امتیاز شیرازی اچانک پاکستان چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلا گیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے گھر والوں کو اطلاع دی۔ سب اس کے اچانک پاکستان سے چلے جانے پر بہت حیران و پریشان ہو گئے تھے۔ اسی لیے دعا اور فہام کی رخصتی مقررہ وقت سے بعد میں کرنا طے کر دی گئی تھی۔ اس بات کو 6 ماہ کا عرصہ بیت گیا تھا اور آج وہ وقت بھی آن پہنچا تھا۔ صالح شیرازی کی تمام فیملی بھی یہیں موجود تھی سوائے امتیاز شیرازی کے، کیونکہ ان دونوں کی مہندی کی رسم ساتھ ہونی تھی تو آپس میں صلاح مشورے کے بعد یہی طے ہوا تھا کہ وہ سب پہلے سے ہی لاہور آ جائیں اور تمام تیاریاں یہیں سے ہوں تو کافی حد تک آسانی رہے گی۔ اور حیدر شیرازی کے دادا جان نے اس معاملے میں بھی صالح شیرازی کو سختی سے تنبیہ کی تھی کہ وہ پوری طرح تمام تیاریوں میں حصہ لیں گے۔ ان لوگوں نے یہاں موجود ہوتے ہوئے بھی لڑکے والوں کی طرح ہی مہندی لے کر آنی تھی، اسی وجہ سے وہ لوگ صبح سے ہی یہیں موجود تھے۔ ابھی فنکشن میں کچھ وقت باقی تھا تو حیدر شیرازی ایک علیحدہ کمرے میں آرام کر رہے تھے، کیونکہ فنکشن کچھ لمبا چلنا تھا، جبکہ باقی سب فہام اور دعا کی شادی کی تیاریوں میں جوش و خروش سے حصہ لے رہے تھے۔ گھر کی تمام لڑکیاں تیار ہو رہی تھیں، جبکہ خواتین بھی تمام کاموں کو ایک نظر دیکھتے اب تیار ہونے کی غرض سے اپنے کمروں کی جانب چل دیں۔ چلو اب آپ سب اپنی تیاری کرو، میں بھی بچوں کو کہتی ہوں تیار ہونا شروع ہو جائیں۔ سبینہ نے سب کو کہتے ہوئے آسیہ بیگم کو مخاطب کیا جو دوپٹہ طے کرنے میں مصروف تھیں۔ وہ چونک کر سبینہ کی جانب متوجہ ہوئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتیں یا لا علمی کا اظہار کرتیں، فہام نے عقب سے آتے ہی انہیں حصار میں لیا اور ان کے سر پر عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ سبینہ نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا جو اپنی شادی ہونے کے باوجود لاپرواہی سے ٹراؤزر شرٹ زیب تن کیے شہد رنگ بال ماتھے پہ چپکے ہوئے تھے، چہرے پہ تھکن عیاں تھی۔ آسیہ نے تعصب سے اس کی جانب دیکھتے اس کے بالوں کو پیچھے کیا۔ سبینہ ان دونوں کے محبت بھرے مظاہرے کو دیکھ کر باہر نکلنے کو تھیں۔ مجھے یاد کیا اور میں حاضر۔ آپ بولیں چچی جان، کوئی کام تھا اس ناچیز سے؟ وہ مسکراتے ہوئے شرارت سے گویا ہوا تو آسیہ بیگم نے مشکوک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ سبینہ ہلکا سا مسکراتی ہوئی نفی میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ کہاں غائب تھے؟ حالت دیکھو اپنی، کہیں سے بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ میرے بیٹے کی آج مہندی ہے۔ آسیہ بیگم نے ناراضگی کا مکمل اظہار کرتے اس کے حلیے کو دیکھتے اسے نشانہ بنایا تو وہ خجل سا ہوتا سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ ارے بس باہر پھولوں کی سجاوٹ اور باقی ارینجمنٹس کروا رہا تھا۔ اب امتیاز یہاں نہیں ہے تو سارے کام مجھے ہی دیکھنے پڑیں گے نا، چچا جان کے ساتھ مل کر۔ میں بھی تو ان کا بیٹا ہی ہوں، کیا ہوا جو تھوڑا سا کام کر لیا ان کے ساتھ مل کر۔ اب آپ ناراض تو مت ہوں، بس کمرے میں فریش ہونے ہی جا رہا ہوں، آپ پلیز ایک کپ چائے تو پلا دیں۔ فہام نے انہیں مناتے ہوئے عاجزانہ لہجے میں انہیں مخاطب کیا تو وہ سر جھٹکتے ہوئے مسکرا دیں اور اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، پہلا دلہا دیکھا ہے جو مہندی پر اپنے سسرال میں سارے انتظامات خود کروا رہا ہے۔ اچھا، آپ جلدی سے جا کر تیار ہو جاؤ، سارا سامان سب کچھ تیار ہے ہاں، اور جلدی باہر آنا، میں بھی چائے بھجوا دیتی ہوں۔ آسیہ بیگم نے سنجیدگی سے سارا سامان سمیٹتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ پرسوچ نگاہوں سے انہیں دیکھتے اس بات میں سر ہلا گیا۔ وہ سب کس قدر خوش ہیں اسے یہ دیکھ کر ہی عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی، اور جس کے ساتھ اس کی شادی انجام پانی تھی وہ نہ جانے کیا فضول سوچے دماغ میں لیے گھوم رہی ہوگی۔ دعا سے اس کا ابھی تک سامنا نہیں ہوا تھا۔ فہام نے کمرے میں آ کر ایک نظر بیڈ پر رکھے اپنے وائٹ کلر کے کڑکڑاتی شلوار قمیض پہ ایک نگاہ ڈالی جس کے ساتھ گرین اور یلو کمبینیشن کی چنری تھی۔ وہ فریش ہو کے چینج کیے باہر آیا، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے اپنی برش کی مدد سے اپنے بال سنوارنے لگا۔ اپنی کلائی میں گھڑی پہنتے اس نے ایک تنقیدی نگاہ خود پر ڈالی جو سفید رنگ کی کرتا شلوار ساتھ چنری لیے نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ بالوں کو جیل کی مدد سے سیٹ کیا ہوا تھا، آخر میں خود پر پرفیوم چھڑکتے
وہ پوری طرح تیار ہوتے ریلیکس انداز میں کھڑا تھا۔ فرصت مل گئی سالی صاحبہ کو اپنے دلہا بھائی سے ملنے کی؟ فہام شیرازی نے ابریش کو کمرے میں دستک دے کر اجازت لیتے ہوئے اندر آتا دیکھ کر تنک کر کہا۔ صبح سے ہی حیدر شیرازی اور صالح شیرازی نے سارے انتظامات کروانے کے لیے اسے گھن چکر بنا دیا تھا۔ اب وہ بھی اس سب سے اچھا خاصا جھنجھنا اٹھا تھا۔ تبھی اکتاہٹ بڑے لہجے میں گویا ہوا۔ شکر کرے جیجو مجھے فرصت نصیب ہوئی، ورنہ آپ کو ہمارا ملنا بہت مہنگا پڑنا تھا۔ ویسے اطلاع کے لیے بتا دوں، کل دودھ پلائی کے رسم میں آپ کی ساری جیب خالی کروانے والی ہوں، اور بھی بہت سی رسمیں سوچ رکھی ہیں، تو اپنی سالی سے ذرا بچ کے رہنا۔ اکیلے ہی شادی کا لڈو کھا کر سولی پر لٹکنے کے لیے تیاری پکڑ لیں۔ اس گزرے ہوئے وقت میں ابریش نے اپنے بابا کی سپورٹ ملتے ہی اپنے اصلی پر اعتمادیت اور شوق رنگ و روپ میں واپس لوٹ آئی ہوئی تھی۔ کیا پتہ تمہیں بھی میرے ساتھ ہی اس پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا، پر خوش قسمت ہو جو امتیاز یہاں نہیں ہے، ورنہ… فہام شیرازی نے موقع کی مناسبت کے لحاظ سے وارڈروب میں لگا اپنا ڈریس دیکھتے چٹکلا چھوڑا تو ابریش اس کی بات پہ اسے ڈھنگ سے گھور بھی نہ سکی۔ خدا کی پناہ فہام بھائی، مجھ جیسی معصومیت کی ٹوکری کو کیوں خواہ مخواہ بیچ میں گھسیٹ رہے ہیں؟ ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ آپ کے بچوں کی شادی دیکھ لوں پھر سوچوں گی میں بھی۔ وہ شرارت امیز انداز میں بولی۔ تم بھی خدا کو مانو لڑکی، اس عمر میں اپنے گرتے ہوئے دانتوں کو سنبھالو گی یا لہنگے کو؟ وہ بھی شوق پن سے مخاطب ہوا۔ بالکل بھی شرم نہیں آتی آپ کو فہام بھائی، مجھے بڈھی کہتے؟ لڑکیاں کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، آئی بات سمجھ میں؟ وہ گردن اکڑا کر ہنستی ہوئی بولی۔ اوہ، میں بھی نہ بہت بھلکڑ ہوں، جو کہنے آئی تھی وہ تو بھول ہی گئی۔ میں بھی تیار ہو جاؤں ورنہ امی سے ڈانٹ پڑ جانی۔ آپ نیچے آ جائیں، تائی جان نے آپ کو بلانے بھیجا تھا۔ وہ ہلکا سا اپنے سر پہ ہاتھ مار کر بولی، اور پھر الٹے قدموں تیزی سے باہر نکل گئی۔ فہام مسکرا کر رہ گیا۔ ابریش آئینے کے سامنے کھڑی شانے پہ دوپٹہ سیٹ کرنے لگی، جو مہندی کی مناسبت سے پیلے اور ہرے رنگ کے امتزاج کا خوبصورت سا لہنگا زیب تن کیے، نازک موتی کے پھولوں کی جیولری پہنے سادگی میں بھی بہت دلکش لگ رہی تھی۔ اس نے مہندی کی تقریب کا سوچتے ہلکا ہلکا میک اپ کرنے کو ہی ترجیح دی۔ آنکھوں میں کاجل کی ایک دھار ڈالے جس سے اس کی بڑی بڑی آنکھیں مزید دو آتشہ ہو گئی تھیں۔ بھرے بھرے لبوں پہ گلابی رنگ کی لپسٹک الگ بہار دکھلا رہی تھی۔ پھر دوپٹہ سیٹ کرنے کے بعد ہم رنگ چوڑیاں نکالنے لگی۔ تبھی اس کے کمرے سے ملحقہ کھڑکی کے رستے احتیاط سے بنا آواز کیے کود کر اندر آیا تھا۔ وہ جو کچھ ڈھونڈنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، وہ چمکتی آنکھوں سمیت مسکراتے ہوئے عین اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا تو آئینے میں ان دونوں کا عکس ایک ساتھ ابھرا تھا۔ اس نے ایک بھرپور محبت بھری نگاہ ابریش پہ ڈالی، جو مکمل طور پر اس کے ساتھ منسوب تو ہو چکی تھی، لیکن اس دن کے بعد کوئی نہ کوئی خلش تو تھی ان کے درمیان جو اس کو بے تحاشا کھٹک رہی تھی۔ اس نے بار اس سے جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن ابریش نے نظر اندازی میں ٹھیک طرح سے جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا کہ آخر وہ چاہتی کیا تھی۔ اس کا یوں نظر انداز کر دینے والا رویہ اس کے غصے کو ہوا دے رہا تھا، لیکن اس کا سجنا سورنا دیکھ اس کا غصہ جھاگ کے مانند سرخ سے بیٹھ گیا تھا۔ جو زرد کلر کی شارٹ کوٹی پہنے، ساتھ مہندی اور زرد کمبینیشن کا لہنگا پہنے جس پہ گولڈن رنگ کا تلے کا کام ہوا تھا، ایک شانے پہ موتیوں سے جڑا ڈبل شیڈڈ دوپٹہ سیٹ کیے، ماتھا پٹی لگائے، لہنگے کی مناسبت کے لحاظ سے ہلکی سی جیولری پہنے، ہلکے پھلکے میک اپ میں ڈریسر کے سامنے کھڑی اسے بے تحاشا حسین لگی تھی۔ اس کی پشت پہ لٹکتی چٹیا پہ لگے پھولوں نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی تھی۔ وہ لو دیتی نگاہوں سے یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ خود پہ کسی کی نگاہوں کی تپش کا احساس تھا کہ اس نے جھٹکے سے گردن ترچھی کیے اپنے عقب میں دیکھا تھا، جس کے نتیجے میں اس کے کانوں میں پہنے ہم رنگ آویزوں نے بھی اس کی سراہی دار گردن کو چھوتے اپنی بہار دکھائی تھی۔ مقابل کھڑے وجود کو
اس کے جھمکے سے بھی اس لمحے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اس کسرتی وجود نے ہاتھ بڑھا کر ایک انگلی سے ہولے سے اس کے اویزے کو چھوا تھا۔ ابرش جو اس کے آنے کا نوٹس ہی نہیں لے پائی تھی، اب اس کی موجودگی سے کچھ خوف زدہ ضرور ہو گئی تھی۔ اس کا بے باک انداز اس کے وجود میں سرسراہٹ پیدا کرتی، کیونکہ جب اس کے سامنے آتی تھی وہ شاید خود پہ قابو نہیں کر پاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف محسوس کرتے اس شخص نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے اچنبھے سے اس سے پوچھتے اس کے گال پہ ہاتھ رکھنا چاہا۔ لیکن ایک بار پھر اس نے بے نیازی برتتے ہنکارا بھرا، پھر چوڑیوں والے سٹینڈ سے میچنگ چوڑیاں نکالتے اپنی کلائی کی زینت بنا رہی تھی۔ مقابل موجود شخص کی آنکھوں میں اس کی بے رخی پہ سرد پن اود آیا۔ اس کی آج پھر وہی حرکت پہ وہ جتنا اس کے بارے میں پوزیسو تھا، اس کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کرنا چاہتا تھا، وہ اتنا ہی اس سے سرد و سپاٹ رویہ اختیار کیے ہوئے تھی، یہاں تک کہ اس نے ابرش کی آنکھوں میں ناگواری تک محسوس کی تھی، اور یہی چیز اس کے اشتعال میں اضافے کا سبب بن رہی تھی۔ ابرش، یہ کس طرح کا رویہ تم نے میرے ساتھ اختیار کیا ہوا ہے؟ پہلے تم ہی کہتی تھیں کہ میری توجہ تمہیں اچھی لگتی ہے، لیکن اب یہ تمہارا روڈ رویہ کیوں؟ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا کروں ایسا کہ میرے جذبات کی آنچ تم تک پہنچ سکے؟ وہ اس کے شانوں پر اپنی دونوں مضبوط ہاتھوں کا دباؤ بڑھاتے ہوئے جنونیت تمیز انداز میں بولا۔ اس نے سختی سے اسے باور کروایا، پھر آخر میں تھک ہار کر جیسے اکتا کر کہا تھا، جیسے وہ بھی اب اس سب میں اچھا خاصا تنگ آ چکا ہو۔ اسے بھی اب سکون چاہیے تھا، لیکن فی الحال سب حاصل کرنے کے باوجود بھی شاید اس کی قسمت میں بے سکونی لکھ دی گئی تھی۔ ابرش نے اس کی بات پہ لب سختی سے آپس میں پیوست کر لیے تھے۔ اس شخص نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے جیسے خود پہ ضبط کیا تھا۔ یہ لڑکی ازل سے ہی اس کا ضبط آزمانے کے چکروں میں تھی، کبھی جو پہلی بار میں اس کی بات کا جواب ڈھنگ سے دے دے۔ ابرش، میں شاید تم سے مخاطب ہوں، میرا نہیں خیال کہ تمہارے سوا یہاں کوئی اور زیرو موجود ہے۔ اس نے مشکل اپنے اکھڑ انداز پہ قابو پاتے لہو رنگ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورا تھا۔ اس کی بات پہ ابرش تلخی سے ہنس دی اور دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے اس کی جانب رخ کر گئی، جس سے چوڑیوں کا ارتعاش کمرے کی خاموش فضا میں ایک عجب سا احساس پیدا کر گیا۔ ایک خوبصورت لمحہ کچھ لمحوں کے لیے ان دونوں کے درمیان حائل ہوا تھا۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی مضبوط پناہوں میں قید کر لیا تھا۔ دونوں ایک دوسروں کی دھڑکنوں کا شور سن رہے تھے، لیکن دوسرے ہی لمحے ابرش نے ان حسین لمحات کو جھٹکے سے چکنا چور کیا تھا اور کٹیلی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ یہ جو بھی کر رہے ہیں میرے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں۔ نہیں، غلط تو وہ ہے جو تم کر رہی ہو میرے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں چلاتے ہوئے تیزی سے اس کی طرف بڑھا، جس پہ ابرش بوکھلا کے پیچھے ہوتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے ٹکرائی۔ نہیں، وہیں رک جائیں، اس سے آگے مت بڑھیے گا، اپنے لیمٹس یاد رکھیں۔ وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے روک رہی تھی۔ مجھے اپنے لیمٹس کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے ابرش، تم شاید بھول رہی ہو اب ہم کس رشتے سے منسلک ہیں، لیکن آج تم مجھے اپنی لیمٹس کراس کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ میں نے کہا تھا کہ میری محبت کے جنون کو پاگل پن میں مت بدلنا۔ وہ اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا بنائے کوئی دیوانہ ہی لگ رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں وہ پہلے ہی گھبرا گئی تھی، اور اب اس کی باتیں سن کر اور تیور دیکھ کر کچھ غلط ہو جانے کے ڈر سے اسے مزید خوفزدہ کر دیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے ہر بار توڑ کر جاتی رہو گی اور میں تمہیں یوں ہی جانے دوں گا؟ دیکھو، جس کو ہر ایک نے جتنی بار ٹکڑوں میں بکھیرا ہے، وہ خود اپنے ہی ٹکڑوں کو سمیٹ کر اب کیا سے کیا بن گیا ہے۔ وہ دیوانہ وار کہتے اس کے مزید قریب ہونا چاہتا تھا، مگر ابرش کی آنکھوں سے گرتے آنسو اس کے قدموں کو آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔ ابرش گھبراہٹ میں اس کے برابر سے نکل کر باہر جانے کے لیے آگے بڑھی، مگر اس نے آگے آ کر اس کا راستہ روک لیا۔ خوفزدہ ابرش گھبراہٹ میں اپنا توازن کھو بیٹھی اور لہنگا پاؤں میں اٹکنے کی وجہ سے بیڈ پہ گر گئی، مگر فوراً ہی خود کو سنبھالا
اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ کسی سے زبردستی محبت نہیں کرائی جا سکتی، کسی کو زبردستی اپنے ساتھ باندھ کے نہیں رکھا جا سکتا، تو پھر آپ میرے ساتھ زبردستی کیسے کر سکتے ہیں؟ ابرش بیڈ پہ بیٹھی سامنے کھڑے ہوئے شخص کی طرف سر اٹھا کے دیکھتے ہوئے چیخ کر بولی، اور پھر اپنے ہاتھوں میں منہ دیے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ وہ اسی کے پاس بیٹھ کے سرہانے گھٹنے کے بل نیچے فرش پہ بیٹھتا چلا گیا۔ اس کے چہرے سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹا کے اس کے آنسو پہنچنے کے لیے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ ہوا میں ہی رک گئے تھے۔ ہاتھ کو مٹھی کی صورت نیچے کر کے سائڈ ٹیبل پہ زوردار پنچ مارا، اور پھر ہاتھوں میں بالوں کو جکڑے بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ ابرش، تم کیوں نہیں سمجھتی میری محبت کو؟ میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی مجھے تم سے جبراً محبت کروانے کی کوئی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے وہ احساس دیکھا ہے جسے تم خود جھٹلاتی ہو، کیونکہ آنکھیں دماغ کی عکاس نہیں ہوتی، دل کی عکاس ہوتی ہیں۔ جو تمہاری زبان نہیں کہہ پاتی وہ آنکھیں کہہ دیتی ہیں۔ تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو۔ پلیز خود کو مجھ سے دور مت کرو۔ میں تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ میں دنیا میں اکیلا رہ گیا ہوں، بلکہ میں تم سے یہ کہوں گا کم سے کم مجھ سے جدا مت کرو۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا تم مجھ سے ایسی محبت کرو، میں بس تم سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے تم سے ایسی محبت کرنے دو۔ بس مجھے اتنا بتا دو، کیوں نہیں ہوں میں تمہاری محبت کے قابل؟ ابرش، اس نے ابرش کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر ضدی لہجے میں پوچھا۔ آئی ایم سوری یار، وہ جو سلجھو انداز میں بھاری آواز میں بولا۔ یہ آپ کے لیے آسان ہوگا کہ اتنا کچھ کر جائیں، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد آپ اس قدر سکون سے معافی مانگیں اور اگلا انسان معاف کر دے، سب کچھ فراموش کر جائیں۔ جانتی ہوں میرے دل میں آپ کے لیے جذبات و احساسات بہت پختہ ہیں، لیکن مجھے میری عزت، میرا مقام بھی بہت عزیز ہے، لیکن آپ نے وہ بھی دینے سے پہلے چھین لیا۔ کیسے مرد ہو آپ جسے اپنے نفس پر قابو نہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ قہر آلود نگاہوں سے اسے گھورتی اپنی بات مکمل کرتی، اس نے سختی سے اس کی بات کو مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے ٹوک دیا تھا۔ اسے تو ایک لمحے کے لیے سکتہ ہی ہو گیا تھا۔ اب کی بار ابرش نے جیسے ایک تیز دھار آلے سے اس کی عزت نفس پر وار کیا تھا۔ وہ کیسے ایسا کہہ سکتی تھی؟ کیسے سوچ سکتی تھی اس کے بارے میں ایسا؟ وہ بھی ان مردوں میں شمار کر رہی تھی جو فقط اپنے نفس کی تسکین کے لیے کچھ لمحے کے لیے سب کچھ فراموش کر چکا تھا اور کسی اور کے وجود پہ برتری حاصل کر چکا تھا۔ نہیں ابرش، بس تم نے جو بولنا تھا وہ بول چکی ہو۔ ہر قسم کی خامی مجھ میں ہوگی، میں مانتا ہوں، لیکن یہ بات میرے لیے کبھی بھی ضبط کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ وہ جو بھی ہوا تھا وہ سب میں تمہیں بتا چکا ہوں، اب مزید اپنے کردار کی صفائی پیش نہیں کروں گا۔ تم تو مجھے جاننے کی دعوے دار تھی اور بہت اچھے سے جانتی ہو، تبھی مجھے خاموشی کی مار مارنا چاہتی ہو۔ خیر، تمہیں جو بہتر لگتا ہے تم وہ کرو، مجھے جو بہتر لگے گا میں وہ کروں گا۔ میرے لیے اپنی خاموشی اور اس روکھے انداز کو سزا منتخب کیا ہے نا، تو تم مجھے منظور ہے۔ تمہارے اعصابوں پہ یہ بات بھی شاید ناگوار گزرے، لیکن مجھے بار بار جھکنا بالکل پسند نہیں۔ اس دن تمہیں سچائی بتا کر میں نے تم سے معافی پورے دل سے طلب کی تھی، لیکن شاید میری کوتاہی معافی کے قابل نہیں۔ وہ خونہ شام نگاہوں سے اسے گھورتا جہاں سے آیا تھا وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ ابرش اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا۔ مہندی کے فنکشن کی جگہ پر پہنچتے ہی وہاں کی گئی سجاوٹ دیکھتے سب کے منہ سے بے ساختہ توصیفی انداز میں حیرانگی سے واہ نکلا تھا۔ ان سب کی آنکھیں ستائشی انداز میں جگمگ کر رہی تھیں۔ اس جگہ کو سجایا ہی ایسا گیا تھا کہ دیکھنے والا مبہوت رہ جائے۔ مہندی کے لحاظ سے تمام سجاوٹ پیلے گیندے کے پھولوں سے کی گئی تھی۔ رنگ برنگی لڑیاں اور برقی کمکمے ماحول کو مزید حسین بنا رہے تھے۔ وہ لوگ جیسے ہی وہاں پہنچے تو سامنے ہی سب لوگ موجود تھے۔ سبینہ نے آگے ہوتے فہام کی نظر اتاری اور اس کے اوپر سے پیسے وار کر ملازمہ کو دے دیے۔ فہام جا کر اسٹیج پہ بیٹھ گیا تو سبینہ دعا کو اپنے حصار میں لیے ان سب کے ساتھ ہی اسٹیج کی جانب بڑھ دیں، جو موتی اور چنبیلی کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، اور اس کے بیچ جھولا موجود تھا جس پر فہام پہلی براجمان تھا۔
دعا کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ اس کے تاثرات شریر ہوئے تھے۔ فہام نے سر کے بال ہاتھوں سے پیچھے دھکیلتے ہوئے مسکرا کے اس کی جانب دیکھا۔ فہام بھائی ہوش میں آئے اور ہاتھ تھام لے اپنی بیگم کا، آپ کے انتظار میں ہیں وہ۔ ابرش شرارت امیز لہجے میں گویا ہوئی تو فہام نے سر تپا گہری نگاہ اس پہ ڈالی، جو پھولوں کا زیور پہنے خود بھی نازک سا پھول محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سب کی موجودگی کا احساس کرتے اپنی مضبوط چوڑی ہتھیلی اس کی جانب بڑھائی تھی، لیکن دعا نے رد عمل کوئی ظاہر نہیں کیا۔ فہام کے ماتھے پہ سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ باقی سب بھی پریشان ہو چکے تھے۔ ابرش نے ایک ہاتھ سے اپنا لہنگا سنبھال کر نیچے جھکتے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام کر فہام کے ہاتھ پہ رکھا تھا تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی تھی۔ فہام نے ایک جھٹکے سے اسے اوپر کھینچا تھا۔ اس کی نگاہوں سے چھلکتے ٹھاٹے مارتا سمندر اسے پلکیں جھکانے پہ مجبور کر گیا تھا۔ سب کو اپنی جانب متوجہ پا کر وہ خجل سی ہو گئی تھی۔ شدت سے جی چاہا کہ شرمندگی کے مارے زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے بٹھاتے ساتھ ہی جھولے پر اس کے پہلو میں براجمان ہوا تھا۔ چہرے پر ہنوز شرارت قائم تھی۔ باقی کزنز آگے پیچھے کھڑے ہلا گلا کرنے میں مصروف تھے۔ اس دوران دعا کی نگاہ اچانک ہی فہام کی جانب اٹھی تھی، جو اس کے ساتھ ہی براجمان اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی پرتپش گہری نگاہیں خود پہ محسوس کرتے وہ سٹپٹا گئی اور سرعت سے اپنا سرخ ہوتا چہرہ ساتھ بیٹھے ابرش کی جانب موڑ گئی۔ اس کی نگاہیں ہمیشہ کی طرح اسے لرزنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ وہ اپنا حلق ترک کرتے اپنے خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیر گئی۔ ان کے بیٹھنے کی کچھ دیر بعد ہی گھر کے بڑوں نے آ کر رسم کا آغاز کیا۔ حیدر شیرازی کے بعد صالح شیرازی اور آسیہ بیگم نے رسم کی شروعات کی تھی اور ہتھیلی پہ پتہ رکھ کر اس پہ مہندی لگائی، مٹھائی کھلائی، پھر ان دونوں کے ماتھے پہ محبت بھرا بوسہ دیا۔ فہام تو ویسے بھی انہیں اپنی جان سے پیارا تھا اور دعا بھی ان کی بیٹی جیسی تھی۔ ان دونوں کو اس رشتے میں جڑنے پہ سب ہی بے تحاشا خوش تھے، جبکہ ساجد شیرازی نے ان دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے پیار دیا۔ اس کی آنکھیں اپنی جان سے پیاری بیٹی کو خود سے دور کرنے پہ بے ساختہ نم ہوئی تھیں۔ بابا، دعا ان کی آنکھوں میں نمی دیکھتے تڑپ ہی تو گئی تھی، تبھی رندے لہجے میں بولتے بے ساختہ ان کے سینے سے لگی تھی۔ بس دعا آپا، زیادہ رونا نہیں، کہیں کاجل بہن جانے سے آپ کچھ اور ہی نہ بن جائیں اور فہام بھائی رخصتی سے انکار کر دیں۔ ابرش نے ان سب کا موڈ بحال کرنے کی خاطر مسخرے پن میں چٹکلا چھوڑا تو وہ سب نم آنکھوں سمیت ہنس دیے۔ اس کے بعد ہی باقی سب بھی ایک ایک کر کے رسم کے لیے بڑھتے گئے۔ ساتھ بیٹھی ہوئی دعا کے وجود سے آتی ابٹن اور مہندی کی ملی جلی مہک نے ایک لمحے کے لیے اسے سب کچھ بھلاتے اس کے حواس جکڑ لیے تھے۔ وہ بوجھل انداز میں اس کی کپ کپاتی پلکوں کو دیکھ رہا تھا، جو سرخ ہوتے عارض پہ جھکی ہوئی تھیں۔ اس کے یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے پہ دعا کی دھڑکنیں زیر و زبر ہوئی تھیں۔ اس کا والہانہ انداز اور یوں سب کے سامنے بے باکی سے دیکھنا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ سب ہنسی ٹھٹولیوں میں مصروف تھے۔ کھانے کا دور چلا، سب نے مل کر خوب انجوائے کیا۔ یوں ایک یادگار شام اپنے اختتام کو پہنچی۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی کیس مہندی اسپیشل؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ کی رائے کے منتظر آپ کی اتنا سی رائٹر ہنا اسد، اور جاتے جاتے آپ کے لیے ایک سرپرائز یہ بھی ہوگا، اور میں نے اتنی چھٹیاں کی ہیں تو پھر اس کا جرمانہ بھی تو بنتا ہے نا۔ تو اب انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں کل شادی اسپیشل کے اپلوڈ کروں اپنے چینل پر۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ جلدی سے 1 کے ویوز، کم از کم بھی 1 کے ویوز جلدی سے پورے کر دیں۔ اگر کل تک 1 کے ویوز پورے ہو گئے تو کل ہی میں نیکسٹ شادی اسپیشل اپلوڈ کر دوں گی قسط، اور اگر کل تک 1 کے ویوز نہیں ہو گئے تو پھر اب آپ کو جرمانہ پڑے گا، پھر میں اپنی مرضی سے کروں گی اگلی قسط اپلوڈ۔ تو اگر آپ جلدی سے پڑھنا چاہتے ہیں شادی اسپیشل تو جلدی سے اپنے فرینڈس کو بھی انوائٹ کیجئے میرے پیج کے اوپر، میرے چینل کو فالو ضرور کیجئے گا، اس کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ جب بھی شادی اسپیشل آئے آپ کو مل جائے وہ ایپیسوڈ، اور اپنے فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ جلدی جلدی ویوز بڑھ جائیں اور آپ کو نئی قسط پڑھنے کو ملے۔ تو اپنی اتنا سی رائٹر کی فرمائش ضرور پوری کیجئے گا۔ آپ کی رائے کے منتظر
اللہ حافظ.